پہلی آیت، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا. یعنی یہاں پر ریفر آپ مکاشفہ پہلے باب میں کریں گے. خداوند یسوع تھا جس سے نرسنگے کی آواز سے باتیں کر رہا تھا. وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اور اس کے کہنے کی دیر تھی کہ دوسری آیت میں کہتا ہے فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے. یہ جو لفظ ہے نا، میں روح میں آ گیا، خداوند کئی دفعہ آپ کو روح میں چیزیں دکھا دیتا ہے. مثال کے طور پر حزقیل کو خدا نے روح میں اٹھایا اور اسے ایک ایسی وادی میں پہنچا دیا جو ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہاں وہ ساری رویا اس نے دیکھی. وہ بابل میں رہے تھے اس وقت، لیکن خداوند اسے روح میں یروشلم اور وہ پہاڑ اور وہ سارا ایریا اس کو دکھا رہا تھا. یعنی یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہوں لیکن روح میں خدا آپ کو آنے والی چیزیں، کسی اور جگہ کی چیزیں بھی دکھا سکتا ہے. یہ میرے خیال میں خدا تو بہت دیر سے یہ کر رہا ہے. انسان اب جیسے ایک جگہ پر کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس کو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایسی سچویشن ہے. جب خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے تو ہمیں وہ روح میں وہ باتیں دکھاتا ہے جو ابھی ہونے والی. یہاں پر دانیل اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے. دانیل کو خدا نے دکھایا کہ آنے والے ایام میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اس نے ایون 4 مختلف بادشاہیاں جو آنے والے سالوں صدیوں میں ہونے والی تھی، ان سارے کی آؤٹ لائن اس نے بتا دی. یاد ہے جو اس نے مجسمہ دیکھا نبوکد نظر نے، اور اس کے بعد دانیل کو بھی خدا نے وہ ساری باتیں دکھائیں کہ بابل کی بادشاہی ہوگی، پھر بابل کے بعد پھر مادیوں اور فارسیوں کی بادشاہی آئے گی، پھر یونان کی بادشاہت آئے گی، اور یونان کے بعد روم کی بادشاہت آئے گی. تو روم کی بادشاہت کے اینڈ میں پھر 10 بادشاہیوں کے ایک اتحاد ہے وہ قائم ہوگا، اور پھر پتھر آ کر اس مورت کے پاؤں پر لگتا ہے اور وہ پتھر بڑا ہوتا جاتا ہے. اس نے کہا ان بادشاہوں کے اینڈ میں آسمان کا خدا ایک بادشاہی برپا کرے گا اور اس بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، وہ پھیلتی چلی جائے گی، اور وہ ہم جانتے ہیں خداوند یسوع کی بادشاہی. تو خدا روح میں آپ کو آنے والی باتیں دکھا دیتا ہے. کئی دفعہ خدا روح میں آپ کو اس بدن میں بھی اٹھا کے دوسری جگہ پر لے جا سکتا ہے. پاسبل ہے. کوئی اگزامپل آتی ہے دماغ میں؟ ہاں، فلپس خدا کا بندہ جب اس نے حبشی کھوجے کو بپتسمہ دیا تو حبشی کھوجا خوشی مناتا ہوا افریقہ کی طرف چل پڑا، اور خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر لے گیا، اور وہ کیسریا میں بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر منادی کر رہے. تو خدا کا روح فزیکلی بھی آپ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، اور روح میں وہیں بیٹھے ہوئے بھی آپ کو مختلف چیزیں دکھا سکتا ہے. خدا ویسے خواب میں بھی آپ کو چیزیں دکھا سکتا ہے، رویا میں بھی دکھا سکتا ہے. تو یہ سارے ڈفرنٹ میتھڈز ہیں، اور یہ خدا کا روح ہے جو کام کرتا ہے. روح القدس آخری دنوں میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے نازل کروں گا. ہمیں میرے خیال میں اسپرچولی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ ہم دیکھ سکیں اور وہ دیکھ سکیں جو تو ہمیں دکھانا چاہتا ہے. کئی دفعہ لوگ ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کسی چیز کا فائدہ نہیں. تو اینی وے ہمیں
اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے سب سے پہلے ایک تخت دیکھا اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کا مطلب کیا بتایا؟ ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک ہستی ہے جو تخت نشین ہے، وہ بادشاہ ہے اور پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. اور میری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہو رہا جو میرے خدا کے اختیار اور کنٹرول سے باہر ہو. ہی از تخت نشین، وہ تخت پر بیٹھا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسے حالات نہیں جو ہمارے خدا کے اختیار سے باہر ہو. وہ تخت نشین ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اوکے، جو اس پر بیٹھا ہوا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. یہ ڈفرنٹ قیمتی پتھر ہیں جو بڑے چمکدار ہوتے ہیں اور ان کی طرح وہ لگ رہا ہے. ایک جو پتھر ہے وہ میرے خیال میں جو ڈائمنڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور ایک دوسرا ریڈ کلر کا ہے، ایک وائٹ کلر کا ہے. ڈفرنٹ، میں اس کی وہ ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایک ڈائمنڈ طرح کا ہے، ایک کا جو رنگ ہے وہ سفید کلر کی لائٹیں اس میں سے نکل رہی تھیں، اور دوسرا تھا جس میں سے سرخ رنگ کی لائٹیں جو ہیں وہ نکل رہی تھیں. ایک سفید اور ایک سرخ، سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہو رہا تھا. جیسپر اینڈ سرڈیس، یہ دو الفاظ ہیں سٹونز جو یہاں پر نظر آئے. جیسپر میں مینس ڈائمنڈ، تو اس کا مطلب ہے یہ یشب کا مطلب ڈائمنڈ ہے. اور سرڈیس ریڈ کلر کا ہے، یہ سرڈیس ہے، یہ سرخ رنگ کا ہے. اس کے میرے خیال میں مطلب ہمیں جاننے کے اتنے وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ اگر سرخ ہے تو یہ یسوع کے کفارے کو ظاہر کرتا ہے. وائٹ جو ہے وہ اکثر خدا کی پاکیزگی، ہولینس کو ظاہر کرتا ہے. تو یعنی خدا ہے جو ہولینس کا سرچشمہ ہے. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک سی زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے. اس دھنک کا مطلب ہے رینبو. رینبو کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ تو اب خدا نے جب نوح کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ اب میں دنیا کو اس طرح یک لخت پانی سے نہیں ماروں گا جیسے اب مارا ہے، تو اس عہد کا نشان اس نے یہ رینبو یا دھنک یا قوس قزح دی. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی جو تخت نشین ہے، یہ میرے خیال میں بہت زبردست لیسن ہے. یہ جو تخت نشین ہستی ہے وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہے، اور ایک اور لفظ بھی ہے جو مطلق العنان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. مطلق العنان کا مطلب ہے ساورن گاڈ، پورا اختیار اس کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ویسے کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پوری قدرت اس کے پاس ہے، پوری پاور اس کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ تخت پر تو وہ بیٹھا ہے، لیکن اس کے تخت کے گرد رینبو ہے. رینبو کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اگرچہ مطلق العنان ہے، وہ کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتا، لمٹ نہیں لگا سکتا. اگر کوئی ہستی لمٹ لگا سکتی ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ پر لمٹ لگاتا ہے. کیسے؟ جو وعدے وہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا. جب خدا کہتا ہے میں یہ کروں گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے
محدود کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس طرح سے نہیں کروں گا جیسے میں نے کہا. مثلا خدا جب چاہے دنیا کو برباد کر سکتا ہے, لیکن جب اس نے پرامس کر دیا کہ آج کے بعد میں پانی سے دنیا کو برباد نہیں کروں گا, تو یہاں پر وہ ایسے نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اپنے کلام کے وعدوں کے کو پورا کرنے کے لیے. تو یاد رکھنا ہے خدا اگرچہ کر سب کچھ سکتا ہے, لیکن وہ اپنے وعدوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمارے لیے محدود کر لیتا ہے کہ میں ایسے کروں گا, ایسے نہیں کروں گا, میں برباد نہیں کروں گا, اگرچہ وہ کر سکتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کو ایکسپلین کرتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا خدا اگر کوئی پرامس کرتا ہے تو وہ اپنے پرامس کو پورا کرتا ہے. مثلا اس نے ابراہیم کی دعا کا جواب دیا. اس نے کہا جب تک لوط اور اس کی فیملی اس میں سے نکل نہیں جاتے, فرشتوں نے کہا ہم کچھ کر نہیں سکتے. حالانکہ وہ کر سکتے, پاور تو ہے, لیکن ان پرامسز کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ اوکے اگر مجھے راست باز لوگ مل جائیں تو میں تیری دعاؤں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دوں گا. تو اس وجہ سے خدا اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے. تو یعنی یہ ہمیں یاد رکھنا ہے, میرے لیے یہ تسلی کی بات ہے کہ میرا خدا تمام آسمان اور زمین کی پاور اور قدرت رکھنے والا خدا ہے, لیکن وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور وعدے کر کے وہ اپنے آپ کو محدود کرتا ہے. کئی کام وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے وہ پرامس کیا ہوا ہے, اور اس کے تخت کے گرد جو رینبو ہے وہ ان وعدوں کو ریمائنڈ کرواتی ہے. ایسے ہی اس نے کہا نا جب میں بادل لاؤں گا تو میری کمان بادلوں میں دکھائی دے گی اور میں اس پر نگاہ کروں گا اور اس وعدے کو یاد رکھوں گا کہ میں نے یہ تمہارے ساتھ پرامس کیا ہو. ویسے تو وہ بھولتا نہیں ہے, لیکن دیٹ از اے کائنڈ آف ریمائنڈر فار اس کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اوکے, نیکسٹ نمبر 4, آیت نمبر 4. اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں, اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اب یہ بڑی مدت سے, میرے خیال میں جب سے بائبل لکھی گئی ہے, اس بات پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ 24 بزرگ جو نظر آ رہے ہیں یہ کون ہیں. 24 بزرگ یہ کون ہیں؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک تخت ہے, اس تخت پر خدا ہے, خداوند یسوع ہے. اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور لگے ہوئے, اور ان تختوں کے اوپر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا خیال ہے, یہ فرشتے ہو سکتے ہیں؟ پاسبل فرشتے نہیں ہو سکتے. وجہ فرشتوں کو بزرگ کسی جگہ بھی نہیں کہا گیا. فرشتوں کو کروبی کہا گیا ہے, فرشتوں کے لیے کو جاندار کہا گیا ہے, اور کئی نام ہیں جو فرشتوں کے لیے سرافیم اور کروبی اور ڈفرنٹ نام ہیں. بزرگ جب بھی لفظ استعمال ہو, بزرگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایلڈر, اور ایلڈر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ایلڈرز ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ نے اس کے سسر یترو نے جب اس کو سجیشن دی کہ اپنے اس کام میں ہیلپ کے لیے تو 70 بزرگوں کو مقرر کر دے, تو وہاں پہ لفظ 70 ایلڈرز استعمال ہوا. ایلڈرز. پولوس پطرس بھی اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے, میں ان کی طرح بزرگ ہوں. بزرگ مینز ایلڈر. شہر بشہر ایسے ایلڈرز کو مقرر کر دے جو کلیسیا کا نظام چلانے کے لیے کام کریں. پولوس نے تیموتھیوس کو لکھا. تو لفظ ایلڈر جو ہے یہ فرشتوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ کون سا ایسا بادشاہ ہوگا جو اپنے تخت کے ساتھ اور تخت بھی لگوا لے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا.
ایک بادشاہ تو دوسرے بادشاہ کو ختم کر کے اپنی بادشاہی قائم رکھتا ہے. پھر ممکن ہے اگر وہ اس کی اپنی فیملی کے لوگ ہوں. مثلا کئی بادشاہوں کا میں نے پڑھا ہے بائبل میں کہ اس نے ایک بادشاہ نے آستر کے لیے بھی تخت بنوایا اور اس پر اس کو بٹھا لیا. یعنی یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنی فیملی کے افراد کے لیے تخت. اور آپ جانتے ہیں یہ 24 بزرگ خداوند کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ کیا ہے پھر 24 بزرگ؟ خدا کے لوگ کے نمائندہ ہے. یہ نہیں کہ 24 لوگ ہی آسمان میں جائیں گے. میرے خیال میں وہاں پر ایسی بڑی بھیڑ جانے والی ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن یہ 24 لوگ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ریزن، پولس رسول نے ایک بات کی، اس نے کہا اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. مسیح یسوع نے کہا اپنے شاگردوں کو، اس نے کہا تم اسرائیل کے 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کا انصاف کرو. وہاں پر لفظ اسے تخت استعمال کیا. یہاں پر 24 بزرگ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس خدا کے تخت کے چاروں طرف یہ موجود ہیں. کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کی نمائندگی کی جا رہی ہے، اور نئے عہد نامے میں 12 رسول تھے، سو اس لیے ان کی تعداد 24 ہے. دیٹ از وائی. یعنی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تمام کے جو خدا کے لوگ، کلیسیا کے لوگ اور بنی اسرائیل کے لوگ، ان کی نمائندگی وہاں پر لگتا ہے کہ ہو رہی ہے کہ خدا کے ساتھ، خدا ان کے تخت کے ساتھ ان کے بھی 24 تخت موجود ہیں. کلیسیا کے لوگ، خدا کے لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہو گزرے ہیں، ان کے نمائندگی کے لیے یہ 24 بزرگوں کی علامات استعمال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہاں پر 24 لوگ ہی ہوں گے، لوگ وہاں پر بہت سارے ہوں گے. آگے اگلی آیتوں میں ہی ہمیں ملتا ہے 7ویں چیپٹر میں کہ وہاں پر ایسی بڑی بھیڑ ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اوکے. اس کے بعد اگر آپ تواریخ کی کتاب پڑھیں، پہلی تواریخ 24واں باب، تو یہاں پر لاویوں کا جو قبیلے ہیں ان کے 24 فریق تھے. '24 کورسز آف پریسٹہڈ، یعنی سارے جتنے بھی لاوی تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے 24 فریق بنائے گئے. بنی ہارون کے فریق یہ ہیں، آگے ان کے نام لکھیں. ہارون کے بیٹا ندب، ابیو، الیعزر، اتمر. ندب اور ابیو اپنے باپ سے پہلے مر گئے، ان کی اولاد نہ تھی، سو الیعزر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا. داؤد نے الیعزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک ان کی خدمت کی، ترتیب کے مطابق تقسیم کیا. اتمر کے بیٹوں سے زیادہ الیعزر کے بیٹوں میں رئیس ملے، اس طرح وہ تقسیم کیے گئے. اور یہ ساری جو تعداد ہے یہ ڈفرنٹ فریق ہے. اگر آپ نیچے آ کر جائیں 7ویں آیت میں لکھا ہوا، اور پہلی چٹھی یہو یرب کے نام کی نکلی، دوسری یدعیا کے نام کی، تیسری حارم کی، چوتھی شوریم کی، پانچویں ملکیہ کی، چھٹی میامین کی، ساتویں یہ پوری جو قرا جیسے ڈالتے ہیں. 17 آیت میں لکھا ہے 22ویں
جمول کی، 23ویں دلایا کی اور 24ویں ماجیہ کی یہ خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق جو ان کے باپ ہارون کی معرفت ویسے ہی ملا تھا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم دیا تھا. یعنی یہ 24 فریق تھے جن میں ان کو تقسیم کیا گیا. اور کئی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کے کہانت پر مقرر کیے گئے تھے 24 فریق، جیسے یہ 24 فریق سارے لاویوں کی نمائندگی کرتے تھے، اسی طرح یہ 24 بزرگ بھی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے جو کہانت، آپ کو پتہ نئے عہد نامے میں کلیسیا کو بھی شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا، اور یہ دونوں ٹیسٹمنٹ کے لوگوں کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. دیٹ از انف. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ کلیسیا اور بنی اسرائیل کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ان میں سے لوگوں کو لیا جائے، اس لیے ان کو بزرگ کہا گیا. اوکے، نیکسٹ اگر آپ دیکھیں ان کے ڈریس پر نگاہ کریں. یہ 24 بزرگ پہنے کیا ہوئے؟ سر پر سونے کے تاج ہیں، اور ڈریس انہوں نے کیسے پہنا ہوا ہے؟ سفید پوشاک پہنے ہوئے. چوتھی آیت. سفید پوشاک پہننا بھی ظاہر کرتا کہ یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ خدا کی کلیسیا کے لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے. اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. سونے کے تاج کا مطلب یہی ہے جو اجر اور صلے خدا دیتا ہے، اور سونے کا تاج پہننے کا مطلب ہے بادشاہی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ملکہ جو ابھی مری ہے اس کا وہ تاج اس کو پہنایا گیا. اب وہ بادشاہ ہے کیا؟ چارلس بادشاہ ہے. تو تاج جو ہے یہ بادشاہی کی ایک ریپریزنٹیشن ہے. اوکے، اس کے بعد ایک اور حوالہ بھی ہے 5ویں باب میں. آٹھویں آیت. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جانداروں اور 24 بزرگ، چاروں جاندار بھی اور 24 بزرگ اس برہ کے آگے گر پڑے. ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. وہ نیا گیت گانے لگے. یہ بزرگ کیا گیت گانے لگے؟ غور کریں. کہتے تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور امت اور زبان، ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. تو یہ لگتا ہے نجات پائے ہوئے لوگوں کے نمائندہ ہیں. یہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں خون سے خریدا ہے اور ہمیں تو نے ایک بادشاہی اور کہانت دے دی ہے، کہانت بنا دیا ہے. تو یہ فرشتگان نہیں بلکہ نجات پائے ہوئے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اوکے، 5ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. یہ خدا کی حضوری جہاں پر ہوگی وہاں کا جو منظر ہے، جیسے آپ کو یاد ہے کوہ سینا پر جب خداوند اترا تھا تو کیسا سین تھا. وہاں پر گرجیں تھیں، وہاں پر بجلیاں تھیں جیسے لائٹننگ ہوتی ہے، اور لوگ ڈر رہے تھے. موسیٰ بھی ڈر رہا تھا جب ایسا سین، پہاڑ کانپ رہا تھا. تو یہ خدا کی حضوری کا سمبل ہے کہ اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ روح خدا کی ایک ہی ہے، لیکن یہ 7 چراغ جو جل رہے ہیں یہ خدا کی 7 روحوں کو ظاہر کرتے ہیں. 7 روحیں کا مطلب ہے ایک خدا کے روح کے 7 مختلف خصوصیات ہیں. یسایہ کون سا چیپٹر تھا؟ 11ویں باب کی پہلی آیت. تو نیکسٹ، اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں.
اب یہ شیشے کا سمندر، سمندر کا مطلب تو ہوتا ہے بہت سا پانی، کیوں جی؟ سمندر کا تو یہی مطلب نکلے گا. اور وہ ایسا ہے جیسے شیشے کا سمندر. انگریزی میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے جیسے کرسٹل ہوتا ہے. کرسٹل کا مطلب ہے شیشہ، لیکن بڑا کلیئر شیشہ. سی آف گلاس، بفور دا تھرون دیر واز اے سی آف گلاس لائک کرسٹل. یہ جو لفظ بلور استعمال ہوا ہے نا، بلور کی مانند، تو بلور کا مطلب ہے کرسٹل. کرسٹل میرے خیال میں ہوتا ہے شیشہ ہی ہے، لیکن قیمتی والا شیشہ ہوتا ہے، کلیئر. کرسٹل کلیئر نہیں جس کو کہتے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ڈیکوریشن کے لیے کئی وہ برتن کرسٹل کے بھی لوگ گھروں میں رکھتے ہیں. وہ لگتا وہ شیشہ صحیح ہے، لیکن ہوتا کافی قیمتی ہے. کیوں بھائی؟ دیکھا، چیک کیا کبھی مارکیٹ میں کرسٹل کی وہ قیمت پوچھ کر دیکھیں اور شیشے والے کی قیمت پوچھیں تو آپ کو تھوڑا فرق نظر آئے گا. میں آپ کو شاپنگ کا بھی مشورہ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، قیمت صرف پوچھنے، خریدنے کی نہیں میں بات کر رہا. تو کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کرسٹل کا مطلب ہے کلیئر، اور یہ قیمتی ہے. تو یہ جو جہاں پہ لکھا نا اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، لائک کرسٹل ہے. تو ایک کمنٹری میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خیمہ جو نیچے بنایا گیا وہ آسمانی خیمہ کی ایک مثال تھا. اور یہاں پر خیمہ میں جو ہی آپ انٹر ہوں، آگے آپ کو ایک بڑا سا حوض نظر آتا تھا جس کو پیتل کا حوض کہتے تھے، اور اس حوض میں پانی بھرا ہوتا تھا. اور شاید یہ اسی کی ریپرزنٹیشن ہے کہ نیچے یہاں پر پانی کا حوض ہے اور اوپر وہ پانی سمندر ایسے، لیکن کلیئر ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کرسٹل ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے. تو شیشے کا سے ایک سمندر ہے بلور کی مانند، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے پیچھے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. اوکے، 4 جاندار ہیں. یہ جاندار جو ہیں یہ فرشتوں کو کہا گیا میرے خیال میں، یہ اسپیشل فرشتوں کی قسم ہے. 4 جاندار ہیں جن کے آگے اور پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے فرنٹ پر بھی آنکھیں اس کو نظر آ رہی ہیں اور پیچھے بھی آنکھیں نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. سمجھ، انڈرسٹینڈنگ اور حکمت، یعنی یہ جیسے خدا آدمی کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، خیالوں کو بھی پڑھ لیتا ہے. ان جانداروں کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ سب کو جانتے دیکھ رہے ہیں. ان کو خدا نے اسپیشل صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی حکمت ہے، دیکھنے کی ان کو اسپیشل اس نے ایبلٹی دی ہے. آنکھیں ایک سے زیادہ ہیں، آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. اب پہلا جو جاندار ہے وہ کس طرح کا لگتا ہے؟ شیر ببر ہے. دوسرا جاندار بچڑا، بچڑے کی طرح کا ہے. تیسرا جاندار لائک اے مین، اور چوتھا جاندار عقاب. عقاب از لائک ایگل. اب یہ ان کی شکلیں اس کو ایسے نظر آئی ہیں. اب یاد رکھنا یہ اوپر آسمان میں ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے میں نے 4 جاندار دیکھے، ان کے آگے اور پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی طرح کا ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی طرح کا ہے، تیسرا جاندار انسان کی طرح کا ہے. یہ ہو گیا لائن، یہ ہو گیا آکس، یہ ہو گیا مین، اور یہ کیسا ہے؟ ایگل. اب جتنے جنگل کے جاندار ہیں ان میں شیر ببر جو ہے وہ
کنگ آف دا اینیملز گنا جاتا ہے، دلیری میں، جرت میں، طاقت میں. اب آکس جو ہے یہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے. آکس آپ کو پتہ ہے بچڑے سانڈ کی سی طاقت ہونا، دس از پاور. انسان اور عقاب یہ پرندوں میں ہے، یعنی پرندوں کا شہنشاہ جو ہے وہ تو عقاب ہی گنا جاتا ہے. تو یہ چاروں اس پکچر کو پیش کر رہے ہیں. اوکے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع کے 4 مختلف پہلو ہیں جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر چاروں انجیلوں کے اندر آپ کو یاد ہے ہم نے حیات المسیح پڑھتے ہوئے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ہر انجیل خداوند یسوع کے ایک پہلو کو بیان کرتی ہے. ایک جگہ پر اس کو بحیثیت بادشاہ پیش کیا گیا، ایک میں خادم کی حیثیت میں ایز اے مین، کئی جگہوں پر اس کو یوحنا کے انجیل میں اس کو خدا کے بیٹے کی حیثیت میں ایز اے کنگ، ایز اے سن آف گاڈ پیش کیا گیا، اس کی الوہیت کو بیان کیا گیا. یعنی ڈفرنٹ اس کے پہلو ہیں، اور یہ چاروں اناجیلوں کے اندر جو مسیح کے پہلو نظر آتے ہیں ان کو یہ ظاہر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ پر اس کو برے کی حیثیت میں بھی مسیح نظر آیا. ان چاروں جانداروں کے بیچ میں میں نے گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. اور اگلی آیت میں لکھا ہے خوف کوئی جب اس موروں کو کھولنے کے لائق نہ ٹھہرا تو اس نے کہا تو نہ رو، یہودا کے قبیلے کا ببر اس موروں کو کھولنے کے لائق ٹھہرا. ایک اسی حوالے میں اسے برا بھی کہا گیا ہے اور پھر شیر ببر بھی کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ یہ تشبیہات ہیں جو بیان کرنے کے لیے ہیں کہ ذبح ہوا برا سے مراد ہے اس کی وہ قربانی جو اس نے صلیب پر پیش کی ہے. اور یہودا کے قبیلے کا ببر بھی اس کو کہا گیا ہے جو اس پکچر کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی طاقت، اس کی دلیری، ہی از دا کنگ آف کنگز. یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس کے میننگ ہے. اوکے. نیکسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں کیا لکھا ہے 8ویں آیت میں، پڑھیں. بس اتنا کافی ہے. آپ کو یاد ہے یسایہ کی کتاب کے اندر اس نے سرافیم دیکھے، اور وہ جو سرافیم تھے ان کے بھی اتنے ہی پر تھے جتنے ان کے ہیں. تو پاسبل ہے کہ یہ وہی فرشتگان ہوں جن کو یہاں یہ جاندار کہہ رہا ہے، لیکن وہاں پر ان کو سرافیم کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ان کے بھی 6 پر تھے جو وہاں پر نظر آئے. حزقیل پہلا باب اگر آپ ایک اور جگہ پر دیکھیں، حزقیل کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت سے. نہیں تھوڑا سا پیچھے میرے خیال میں جائیں گے تو 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پچھلی آیت سے. تو یہاں پر بھی حزقیل ان کو 4 جاندار ہی کہہ رہے، اور شبیہ کیسی نظر آئی کہ شکل ایسے تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے. یہ انسان سے مشابہ جیسے انسان ہوتا ہے. آگے، اور ہارے کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے. یعنی انسان، چہرہ انسان کا سا لگ رہا تھا، پاؤں جو تھے
وہ بچڑے کے سے لگ رہے تھے. آگے. ہاں اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوست تھے اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے یہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے. ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شیر ببر کا ان کی دہنی طرف ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ایگزیکٹ یہ وہی شبیہ ہے جو حزقیل کو نظر آئی اور وہی جاندار اور وہی خدا کے فرشتے ہیں جو حزقیل نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بیان کیا کہ ان کی ٹانگیں ایسی تھی, وہ چلتے تھے, ان کے پار ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ تھے, جڑے ہوئے تھے اور مڑتے نہیں تھے بلکہ جدھر چاہتے تھے وہ ادھر ہی جا رہے تھے. اور ان کے اوپر پھر اسے خداوند نظر آیا. یہ آپ فارغ ٹائم میں جا کر اس کو پورے کو پڑھ لیں تو آپ کو اس کی کلیئر جو پکچر ہے وہ نظر آ جائے گی. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے فرشتگان ہیں اور ان کے چہرے اس طرح سے اس کو نظر آئے ہیں. ایک کمنٹری میں دیکھ رہا ہوں تو گنتی کی کتاب 2 باب 3 آیت, 2 باب کی 10 آیت, 2 باب کی 18 آیت اور 2 باب کی 25 آیت, یہ چاروں آیتیں اگر آپ پڑھیں تو جو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جب وہ موو کرتے تو ان کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر قبیلے میں 3 لوگ شامل تھے, 3 قبیلے ہر گروپ میں. 4 یعنی گروپس ہیں, یعنی 12 قبیلوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, 3 قبیلوں کے. اور ان کے جو سائن تھے وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں جو جھنڈے کے اوپر بنا ہوتا تھا. گنتی کی کتاب 2 باب 3 آیت. اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائے وہ یہودا کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں. اور امنداب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے. اور ان کے قریب اشکار کی قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالے اور زگر کا بیٹا نتنیل. اب ہر ایک کی چھاؤنی کے جھنڈے تھے اور جھنڈوں کے اوپر جو بنے ہوئی چیزیں تھیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں. اب 10 آیت کو پڑھیں. اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور شیور. سو لیڈر ادھر یہودا لیڈر ہے, باقی 2 قبیلے اور ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد پہلے یہ کوچ کریں گے, اس کے بعد روبن کا قبیلہ ہے اور اس کا بھی جھنڈا ہے اور جھنڈوں کے اوپر چیزیں بنی ہوئی تھی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 18 آیت. اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہیں اور بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد 25ویں آیت. اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امیشدی کا بیٹا اخی عزت بنی دان کا سردار ہوں. اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی پورا چیپٹر آپ کو پڑھ کر دکھاؤں, لیکن ان کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا, ہر ایک کا جھنڈا ہوتا اور 3 قبیلے ان کے ساتھ تھے. یعنی ایک کا لیڈر یہودا ہے, ایک دوسرا جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں نام ان کے انڈر ہیں, اور ہر ایک جھنڈے کے اوپر جو شبیہیں بنی ہوئی تھیں. ہسٹری یا اسرائیل کی جو بکس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ 4 جو سمبلز تھے ان کے جھنڈوں کے اوپر بنے ہوئے ہوتے تھے, ببر کا, بچھڑے کا, انسان کا اور عقاب کا. آج کل آپ دیکھیں جو برطانیہ ہے اس کا یہ شیر ببر کا جو نشان ہے وہ بنا ہوا ہے. امریکہ کا دیکھیں گے تو وہ عقاب کا نشان ہے, ان کی جو سمبل ہے وہ بنا ہوا ہے. رشیا کا دیکھیں ریچھ کا نشان ہے ان کا. ڈفرنٹ سائن اور سمبل آج بھی یوز ہو رہے ہیں مختلف ملکوں کے لیے.
तो उस वक्त भी उनके झंडों के ऊपर इस तरह के लोग थे। तो मतलब ये है कि इनके जो मर्जी आप मतलब तशरीहें उसकी करें, लेकिन असल जो पॉइंट मेरे ख्याल में, मेरी राय ये है कि ये खुदा के फरिश्ते हैं जिनके 6 पर थे, और ये इस शक्ल में उसको नजर आए, और वो दिन रात काम एक ही कर रहे हैं, बगैर आराम लिए खुदा की प्रस्तश करने में ये मसरूफ है। दैट्स इट। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं मेरे ख्याल में। तो ये चारों जानदार हैं, उनके 6 पर हैं। 8वीं आयत में हमने पढ़ा है, चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद, खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। आपको याद होगा ये साया की किताब में जो सराफीम उसको नजर आए, वो क्या कह रहे थे? कदूस 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 बादशाह रब्बुल अफवाज। सेम वर्डिंग। इसका मतलब खुदा की होलीनेस, खुदा की पाकीज़गी का ये फरिश्तेगान ऐलान कर रहे थे। लिखा हुआ है, जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो इसका रिएक्शन होगा। यानी लीड ये प्रस्तश में जानदार कर रहे हैं, फरिश्तेगान कर रहे हैं, उनकी प्रस्तश बुजुर्गों को भी उभारती है। लिखा है, जब वो प्रस्तश करेंगे तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदाबंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। तो चौथे चैप्टर में उसने देखा वैसे क्या है? तख्त। बाकी चीजें बाद में उसने देखी। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसने उस हस्ती को डिस्क्राइब किया है जिसकी वजह से सारा कुछ आगे दिखाया जाएगा। जो कुछ भी होगा वो खुदा की तरफ से होगा। सो सेंटर ऑफ अटेंशन या उस बादशाही का जो मरकज है वो तख्त है, और वो हस्ती जो उस तख्त पर बैठी हुई है। और दिन और रात फरिश्ते बगैर आराम लिए उसकी प्रस्तश करने में मसरूफ रहते हैं। सो हम जब आसमान पर जाएंगे तो अगर ये 24 बुजुर्ग हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हमने क्या करना होगा? हमने भी प्रस्तशी करनी है। लिहाजा आजकल जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो नेचुरल सी बात हमारा दिल उसकी प्रस्तश करने को करता है। और एक आदमी ने बड़ी जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर हमारी क्वायर प्रैक्टिस हो रही है, असल प्रस्तश उधर ही जाके करनी है, यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम जो गीत गाते हैं उसकी हमदो सना करते हैं, यह हमारी क्वायर प्रैक्टिस हो रही है। ऊपर जाना है दिन रात। अगर वो प्रस्तश करते हैं तो बुजुर्ग भी प्रस्तश करते हैं और उसके आगे गिर जाते हैं और अपने ताज उसको देते हैं। वैसे वो जानते हैं कि अगर आज ताज पहने हुए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये सब खुदावंद यीशु की वजह से है। ये है मतलब खुदा को जलाल देना। क्या आप जानते हैं हम भी दुनिया में थे, खुदा के बगैर थे, नजात के बगैर थे। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हमने नजात पाई है, अगर हम खुदा की हजूरी को फील कर सकते हैं, तो इसके लिए सारा क्रेडिट किसको जाता है? हम भी मेरे ख्याल में अपने ताज उतार कर उसके कदमों में फेंक देंगे, डाल देंगे और कहेंगे खुदावंद तू ही प्रस्तश के लायक है, तू ही हमद के लायक है। सो आइए खड़े हों, खुदा की प्रस्तश करें, हम उसका शुक्र अदा करें।